ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک گاؤں میں فاطمہ نامی ایک نیک سیرت اور دیندار لڑکی رہتی تھی۔ وہ ہمیشہ اللہ کی عبادت میں مشغول رہتی اور کسی کی دل آزاری نہ کرتی۔ اس کا ایک معمول تھا کہ وہ ہر رات سونے سے پہلے سورہ بقرہ اور آیت الکرسی کی تلاوت کرتی، کیونکہ اسے بچپن سے سکھایا گیا تھا کہ یہ چیزیں شیطان اور جنات سے حفاظت کا ذریعہ ہیں۔ ایک رات کی بات ہے جب پورے گاؤں میں سناٹا تھا اور ہر کوئی اپنے گھروں میں سکون کی نیند سو رہا تھا۔ فاطمہ تہجد کے لیے اٹھی، وضو کیا اور مصلی پر کھڑی ہو گئی۔ ابھی اس نے پہلی رکعت مکمل ہی کی تھی کہ اسے محسوس ہوا جیسے کوئی سایہ دیوار کے پاس کھڑا ہے، لیکن اس نے دھیان نہیں دیا اور نماز میں مصروف رہی۔ نماز ختم کرنے کے بعد وہ ذکر اذکار میں مشغول ہو گئی، لیکن اچانک اسے ایک عجیب سی سرسراہٹ سنائی دی۔ کمرے میں جلتا ہوا چراغ ایک دم ہلنے لگا جیسے ہوا کا تیز جھونکا آیا ہو، حالانکہ کھڑکی بند تھی۔ فاطمہ نے فوراً آیت الکرسی پڑھنی شروع کی۔ تبھی ایک بھاری اور خوفناک آواز گونجی، "آئے لڑکی، میں یہاں سالوں سے رہ رہا ہوں، تمہارے ذکر نے مجھے بے چین کر دیا ہے، رک جاؤ۔" یہ سن کر فاطمہ کے دل میں خوف تو آیا، لیکن اس نے فوراً اللہ پر بھروسہ کیا اور سورہ فلق اور سورہ ناس پڑھنی شروع کی۔ جیسے ہی اس نے مکمل کیا، ایک زوردار چیخ سنائی دی اور کمرے میں ایک بھاری چیز گرنے کی آواز آئی۔ جب اس نے نظریں اٹھا کر دیکھا تو کچھ بھی نہ تھا۔ اگلے دن گاؤں کے ایک بزرگ عالم نے اسے بتایا، "بیٹی، یہ جنات اکثر ان گھروں میں بسیرا کر لیتے ہیں جہاں اللہ کا ذکر نہیں ہوتا، مگر جو اللہ کے قریب ہوتا ہے اس کو کوئی بھی مخلوق نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ تمہارا ذکر اور آیت الکرسی کی تلاوت نے تمہیں محفوظ رکھا، ہمیشہ اسی طرح اللہ کی پناہ مانگتی رہو۔" یہ واقعہ سننے کے بعد پورے گاؤں میں یہ بات مشہور ہو گئی کہ جو بھی اللہ کا ذکر کرے اس پر کوئی جن یا شیطان قابو نہیں پا سکتا۔ فاطمہ مزید مضبوط ایمان کے ساتھ عبادت کرتی رہی اور اللہ کی حفاظت میں رہی۔ جزاکم اللہ خیرا۔ ہمیں دیکھنے اور سننے کا شکریہ۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیوز پسند آئیں تو لائک کریں، شیئر کریں اور ہمارے چینل اسلامک انفو پورٹل کو سبسکرائب کریں۔ مزید اسلامی معلومات اور ایمان افروز ویڈیوز کے لیے بیل آئیکن دبائیں تاکہ کوئی بھی اپڈیٹ آپ سے نہ چھوٹے۔ اللہ تعالی ہمیں دین پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔